بسم الله الرحمن الرحيم. جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب پروگرام کا ایک اور سوال ہم لیتے ہیں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کے تعلق سے ہی فرمایا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اس کو یعنی قرآن مجید کی ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا اور وہ یقیناً ظلوم اور جہول تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اسے کون مراد ہے اور کیا وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بیان فرمائی؟ جی، ابھی مولانا زین الدین صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ 3 گروہوں کا ذکر کیا، جس میں ظالم لنفسہ اور مقتصد اور سابق بالخیرات۔ تو مومنین کے ان 3 گروہوں سے متعلق یہ ظالم لنفسہ جو کہا گیا ہے، جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اس میں مقام مدح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی ذم کے طور پر یا برائی کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کو اچھے رنگ میں بیان کیا ہے۔ یعنی انسان میں یہ خاصیت ہے کہ اپنے اوپر جبر کر سکتا ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ سختیاں برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں دنیا میں اپنا تعارف کراؤں یا اپنا پہچانا جاؤں، فخلقت آدم، تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور بائبل میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو سورۃ الاحزاب کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمائی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک امانت جو ہے، یعنی شریعت کی امانت ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کرنے کی جو ہدایت ہے، اس کو میں نے دنیا میں پیش کرنا چاہا۔ تو گویا تصویری رنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، جو کائنات میں جو آسمانی مخلوق ہے اس پہ پیش کر کے ہم نے دیکھا کہ چاہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ لگا کہ ظاہری طور پر آسمانی مخلوق میں بھی، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، ان میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اجاگر کر سکیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ علی السماوات والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، شاید ان میں کوئی طاقت ہو، وہ بھی اس پہ نااہل ثابت ہوئے۔ وہ علی الجبال والسماوات والجبال، آگے کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو پہاڑوں، زمین وغیرہ سب کے پر آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ استعداد نہیں تھی۔ فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے ان تمام امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ تو اس میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انه کان ظلوما جہولا، 2 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ ظلوم کے معنی ہے اپنے اوپر سختی برداشت کرنا، حد درجے کی سختیاں یہ برداشت کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے جس کو رد کر دیا یا گھبرا گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ تو گویا کہ انسان نے کیوں اٹھا لیا؟ اس واسطے کہ اس کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی قوت تھی۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، جس قدر مصائب اور مشکلات ان کی زندگی میں آئے ہیں شاید دنیا میں اور کسی کو نہیں آئی ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر مشکلات اور مصائب کے دور آئے ہیں، آپ تاریخ عالم کا اور مذاہب عالم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی نبی پر بھی اتنی مشکلات نہیں آئی ہیں جتنی کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے وہ تمام سختیاں کس کے لیے برداشت کی ہیں؟ بنی نوع انسان کے لیے برداشت کی ہیں۔ آپ پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں، مارا آپ کو گیا ہے، زخمی آپ کو کیا گیا، لہو لہان آپ کو کر دیا گیا ہے، ہر لحاظ سے آپ کو ستایا گیا، وطن سے بے وطن آپ کو کر دیا گیا۔ تو گیا یہ تمام سختیاں آپ نے کس کے لیے جھیلی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ تمام سختیاں آپ نے جھیلی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے اندر خاص طور پر انسان کامل یا فہمل الانسان جو اللہ تعالیٰ نے الانسان فرمایا ہے، یہ انسان کامل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا جو اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا، اس واسطے کہ اس کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی عادت بھی ہے، سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اس کے اندر۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کی جو وحی نازل ہوئی ہے یہ بھی کم سختی کا دور نہیں تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے، سخت آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جایا کرتا تھا، بلکہ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے، سوار ہونے کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو اتنی سخت ہوتی تھی وحی کی حالت کہ یعنی اتنا بوجھ اس کا پڑتا تھا کہ اونٹنی بھی جو ہے نا اس کی کمر دوہری ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ یہ وحی اور الہام کا بوجھ بھی برداشت کرنا یہ انسان ہی کا کام تھا، اور پھر دنیاوی مشکلات کو برداشت کرنا یہ بھی انسان کا کام تھا۔ کس کے لیے برداشت کی ہیں؟ خدا تعالیٰ کے لیے برداشت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ انسان ظلم ہے، ظلم بھی یہاں پر مقام مدح میں استعمال ہوا ہے، یہ سختیوں کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں پیش کر سکے۔ اور پھر جہول اس کو کہتے ہیں جو سخت بھول جانے والا ہو۔ جہل کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بڑا جاہل آدمی ہے، وہ جاہل مراد نہیں، بلکہ جہل کے معنی ہے بھلا دینا۔ گویا کہ انسان پھر یہ یاد نہیں رکھتا کہ چن کے یہ بیان کرے کہ اے خدا میں نے تیری خاطر یہ بھی برداشت کیا، میں نے تیری خاطر یہ بھی برداشت کیا، بلکہ ان کو بھول جاتا ہے کہ گویا کہ کوئی سختی اس کے اوپر آئی نہیں ہے۔ تو گویا یہ دو صفات انسان کی فطرت میں ایسی موجود ہیں کہ دنیا کی اور کسی مخلوق میں وہ پائی نہیں جاتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اس بار گراں کو اگر کسی نے اٹھایا تو یہ انسان کامل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں صفات کو مقام مدح میں استعمال ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر کامل شاہد ہے کہ آپ نے واقعی طور پر وحی و الہام کی بھی سختیاں برداشت کی ہیں، دنیاوی مصائب بھی آپ نے برداشت کیے ہیں، اور ہر طرح سے اب دیکھیے اس زمانے میں بھی جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کسی اور نبی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو گئے یہ تمام سختیاں کس نے برداشت کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ تو یہ باتیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کے اندر ان کو بتانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، عدل ہو، انصاف ہو اور رحم ہو، یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اور اسی طرح حساب کتاب کا معاملہ ہے، یہ تمام آپ باتیں دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا ایک پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گیا کہ جیسا کہ ہم عام طور پر بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور آپ کی ذات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ تو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل اتحاد آپ کا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کے ساتھ زیادہ جلوہ گر ہوئیں۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں جنہوں نے وہ امانت کے بار گراں کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد سختیاں بھی برداشت کیں، ہر قسم کے حملے برداشت کیے، ہر قسم کا دکھ سہا، اور اس کے باوجود اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ ہمیشہ آگے بڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ابھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب پیدا کیا. میرے خیال میں کسی نبی کا ایسا نمونہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے سارے ملک نے جو ہے اسلام پھیلا دیا ہو یا ان کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہو، اور اس کے بعد وہ تعلیمات نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں پھیلیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کروڑوں بلکہ اربوں کی شکل میں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ بگڑے ہوئے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں. تو یہ گویا کہ یہ عظیم انقلاب وہی انسان کامل نے پیش کیا جس کے اندر ظلومیت اور جہولیت کی صفت موجود تھی. تمام سختیاں برداشت کرنے کے باوجود آپ نے ان تمام سختیوں کو بھلا دیا. اور دیکھیے کتنا عظیم نمونہ ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے. دیکھا آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو بڑا رنج ہوا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی نرم گدا نہ بنوا دیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میرے لیے کیا ضرورت ہے، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جیسا کہ ایک پڑاؤ کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے پھر اگلے پڑاؤ کے لیے چل پڑتا ہے. تو مجھے ان دنیاوی اغراض یا دنیاوی جو عیش و آرام ہے اس سے مجھے کیا غرض ہے. تو گویا نے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی مسکینے میں زندگی بسر کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو غربا میں مجھے ڈھونڈو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جنت میں بھی جگہ دے گا تو غربا کے ساتھ میرا ہونا میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو بہرحال بادشاہی کے زمانے میں بھی آپ نے فقیری اختیار کی. تو گویا کہ انکساری حد درجے کی اور روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا درجہ ہر لحاظ سے بلند تھا. تو یہ وہ مقام ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ انسان کامل ایسا ہے جس نے تمام سختیاں برداشت کر کے ان تمام کو بھلا دیا. کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر. تو یہ وہ عظیم الشان نبی ہے جس کی وجہ سے عالم انسانیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا کیا اور ان کو عدل و انصاف سکھایا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا سکھایا.